السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم 30واں پارہ شروع کریں گے۔ اس پارے کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں۔ اس میں تقریباً 37 چھوٹی صورتیں ہیں۔ اب دیکھیں، ان صورتوں کو ہم اکثر قرآن نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور اکثر ان میں سے ہمیں حفظ بھی ہوتی ہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں۔ اب ان میں دیکھیں، دونوں مکی مدنی دونوں طرح کی صورتیں موجود ہیں۔ اب ان صورتوں میں ہمیں آخرت کا، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ملے گا، جس سے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اپنے ایمان میں کمزوری محسوس ہوتی ہے یا پھر جن کو اپنا ایمان کمزور محسوس ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مکی صورتوں کی تلاوت کریں اور ان کو پڑھیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قرآن مجید کی پہلی صورتیں جو نازل ہوئیں ان کا تعلق حلال و حرام کے ساتھ ہوتا تو یہ کرنا چھوڑ دو، وہ کرنا چھوڑ دو، مطلب پھر لوگ کبھی بھی نہ مانتے، بلکہ جو پہلی آیات نازل ہوئیں ان کا تعلق اللہ اور قیامت کے ساتھ تھا۔ اب اس کا اگر ہم دیکھا جائے تو یہ بات تو بالکل ویلڈ ہے کہ اگر پہلی حلال اور حرام کے فرق کی صورتیں نازل ہو جاتی تو لوگ صرف اس جنگ میں پڑ جاتے کہ ہاں یہ کرنا چھوڑ دو، وہ کرنا چھوڑ دو۔ پہلے انسان کو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ساتھ جب تعلق مضبوط ہوگا تو ہی ہمیں حلال اور حرام کا فرق پتہ چلے گا، اور پھر ہمیں یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہاں یہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ دیکھیں، جب بنیاد ہی کمزور ہوگی تو عمارت کیسے بنے گی؟ جب ہمارا تعلق ہی اللہ سے اسٹرانگ نہیں ہوگا تو پھر وہ چیزیں ہم لوگ کیسے کریں گے کہ ہاں اس چیز کو چھوڑنا ہے، اس چیز کو اللہ کے لیے ترک کر دینا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے پہلے وہ آیات بتائیں کہ جن میں اللہ سے اس انسان کا تعلق مضبوط ہو رہا ہے، اس کے بعد آگے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ہم جاتے جا رہے ہیں کہ کس چیز کو چھوڑنا چاہیے، کس چیز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ وہ، لیکن پہلے اللہ سے انسان کا تعلق۔ اس سے آگے مدینہ میں مسلمانوں کی شریعت کے جو احکامات نازل ہوتے ہیں تو ان کے لیے ان پر عمل کرنا کوئی بھی مشکل بات نہیں ہوتی ہے۔ دیکھا جائے تو ہم بھی آج کل ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی آیات کی بات آتی ہے تو ہم اس کو بہت لائٹلی لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک دن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس آنا ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہاں اس جہان کے بعد ایک جہان ہے، اسی وجہ سے اس میں آخرت اور اللہ کا تذکر آیا ہے۔ تبھی جن کو اپنا ایمان کمزور نظر ہے اسے چاہیے کہ وہ یہ جو 30واں پارہ ہے اس کو جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھ لے، اسے پڑھا کرے، کیونکہ اس میں انسان کی پختگی، انسان کے ایمان کی پختگی ہے۔ اس پارے کی پہلی سورت سورہ نبا ہے جو مکی سورت ہے، اور اس میں آخرت پر زیادہ فوکس ہے۔ آغاز میں بھی ایسے علوم کا ذکر ہو رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کہا کرتے تھے۔ اب اس سورت کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کس چیز کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں۔ اس صورت میں قیامت کے حق ہونے کے دلائل اور اس کے کچھ احوال بیان کیے گئے، یعنی دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور آخرت پر ایمان لائے، ایمان لانے کی انہوں نے دعوت دی، اور انہوں نے سب کو بتایا کہ تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، یعنی یہ بتایا کہ اس جہان کے بعد ایک اور جہان بھی ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو سننے والوں نے آپس میں سوال شروع کر دی کہ کیا واقعی قیامت ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، ہم اگر کوئی نئی چیز سنیں تو ہم ایک دوسرے سے کیوریوسٹی ہوتی ہے، سسپینس ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے سے کویسچننگ کرتے ہیں اس بارے میں۔ تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال شروع کر دی کہ کیا واقعی قیامت ہوگی؟ مطلب یہ بھی ممکن ہے، پھر وہ قیامت کس طرح ہوگی، وغیرہ وغیرہ، جیسے انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے کہ تجسس کے مارے وہ سوال کرتا ہے۔ عن النباء العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں؟ نبا کہتے ہیں بڑی خبر کو، اور العظیم آنے سے بہت بڑی خبر کے بارے میں، یعنی جو مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مذاق اڑا رہے تھے کہ وہ آپ سے کس کا سوال کریں، کیا وہ آخرت کے دن کے بارے میں آپ سے سوال کریں؟ نباء العظیم سے مراد قیامت ہے۔ اس میں اختلاف یہ ہے کہ کوئی تو مانتا ہی نہیں کہ قیامت ہوگی، کوئی مانتا ہے مگر اسے یقین ہی نہیں کہ ہم کیسے زندہ ہوں گے۔ دیکھیں، یہ مشرکین ہیں جو شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی جو یقین کرنا ہی نہیں چاہتے، جو اپنی ہی کیوریوسٹی کو کہہ رہے ہیں، مطلب جو جان بوجھ کر شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہاں کیسے، کیوں، کس لیے، کیونکہ جب حق بات آ جاتی ہے تو وہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس پر آمین کیسے تک دل سے اس پر ایمان لے آئیں، لیکن جو شک میں پڑ جاتا ہے اس کا ایمان ڈگمگا رہا ہوتا ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، اب مختلفون کہتے ہیں اختلاف کرنے کو، ترجمہ جن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، خود جن کے لیے ان کی رائے مختلف ہے کہ جینے کے بعد ہم کیسے، مرنے کے بعد ہم کیسے جئیں گے، ہمیں کون بچائے گا، ان سب کی رائے تو مختلف تھی آپس میں، لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر کرٹیسائز کر رہے ہیں، یعنی اسلام کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ آپس میں بے شک ان کا اختلاف نہیں تھا، مطلب اتفاق نہیں تھا، ان میں آپس میں بھی لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، لیکن نا جب اسلام کے خلاف بولنے کی باری آتی تھی تو وہ اکٹھے ہو جاتے تھے، یعنی آپس میں مختلف رائے رکھتے تھے، لیکن جب اسلام کے خلاف بولنے کی باری آ جاتی تھی تو ان کی رائے ایک ہی ہو جاتی تھی، شک میں پڑ جاتے تھے۔ اگلی آیت ہے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ کلا سیعلمون یعنی ان قریب وہ جان لیں گے۔ سا کہتے ہیں بہت جلدی، اور یعلمون کہتے ہیں علم ہو جائے گا، یعنی ان کو بہت جلدی علم ہو جائے گا، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہت جلدی علم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا ثم کلا سیعلمون۔ اب دیکھیں 2 دفعہ بات کہنے کا مقصد کیا تھا۔ پھر اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے ایک بات کو بار بار کیوں رپیٹ کیا، یعنی ثم کیوں لگایا، اور اسی آیت کو دوبارہ سے رپیٹ کیوں کیا۔ اگر عام فہم میں دیکھا جائے تو 2 دفعہ ایک ہی بات کرنے کا مقصد ہوتا ہے، یا تو تاکید کی گئی ہو، یا پھر بات میں شدت پیدا کرنے کے لیے، یا پھر کسی چیز کی تنبیہ کے لیے بھی کہتے ہیں، یا پھر جلدی جلدی وہ کام۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جلد ہی ان کو پتہ چل جائے گا، بہت جلد ہی ان کو پتہ چل جائے گا، یعنی شدت بیان کی جا رہی ہے کہ جلد ہی ان کو پتہ چل جائے گا۔ اب دیکھیں بعض علماء نے ان کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ جلد ہی ان کو موت آنے والی ہے، اور دوسری میں یہ کہا گیا ہے کہ ہاں بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا، یعنی قیامت کا دن بہت جلد آنے والا ہے۔ یعنی پہلا وہ کہا جائے گا کلا سیعلمون میں، یعنی وہ موت کو فیس کریں گے۔ اب کلا سیعلمون میں یہ چیز ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ موت کو فیس کریں گے، اور دوسری آیت ثم کلا سیعلمون میں وہ قیامت کو فیس کریں گے، یعنی ایک پارٹ میں موت کا کہا جا رہا ہے تو دوسری میں قیامت کا۔ تو دیکھیں اس چیز سے ہمیں ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ یہ آخرت اس کا ٹاپک ہے، اس پوری سورہ کا ٹاپک یہ تھی، اس کی 4 آیات۔ انشاءاللہ باقی کی ہم اگلے بار میں کریں گے۔ تو جزاک اللہ خیر پیاری لڑکیوں، اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔